نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اگر کسی حسین کا خیال بلا قصد آئے، کسی حسین کا خیال بلا قصد آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اختیار سے خود نہ لائے، بلا قصد آئے. یعنی ایک ہے خیال کا آنا اور ایک ہے خیال کا لانا، دونوں میں بڑا فرق ہے. اور ایک یہ ہے کہ خیال آیا تو تھا بلا قصد کے، بلا ارادے کے، لیکن اسے منہ لگا لیا، اس کے اندر سوچنے لگا، اسے لذت حاصل کرنے لگا. تو بلا قصد کے آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اختیار سے خود نہ لائے. اگر وہ خود آئے تو آنے دے، ذرہ برابر بھی ضرر نہیں. یعنی ہر وہ خیال جو غیر اختیاری ہے، جس میں انسان کے قصد کو، ارادے کو دخل نہیں ہے، ایسے خیال سے، ایسے وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں آخرت میں کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے. ہر وہ خیال، ہر وہ چیز جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے جو کام کرتا ہے، اس اختیار اور ارادے والا جو کام ہے اس پر پکڑ بھی ہے، مواخذہ بھی ہے. اب مثلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا، اب بلا ارادے کے، بلا قصد کے آیا نا، کوئی مضر نہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اپنی توجہ کو نماز کی طرف منتقل کر دینا چاہیے کہ اب میں کیا پڑھ رہا ہوں، بس خیال چلا جائے گا. لیکن اگر خیال سے الجھ گیا کہ یہ کیوں آ گیا تو وہ خیال بھی چپک جائے گا. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے بجلی کا ننگا تار ہوتا ہے جس میں کرنٹ چل رہا ہے، برقی رو اس پہ موجود ہے، اب اس کو اگر دور کرنے کے لیے بھی ہاتھ لگائے گا وہ چپک جائے گا. یہی مثال ہے وساوس اور خیالات کی، کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا وہ چپک جائے گا. اس لیے دور کرنے کی کوشش نہ کرے، بس کہ اس کا علاج یہ ہے کہ خیال سے بے خیال ہو کر اپنے کام میں لگ جائے، بس یہ اس کا علاج ہے. تو اگر وہ خود آئے تو آنے دے، ذرہ برابر ضرر نہیں، مگر قصد سے اس کو ابقا نہ کرے کہ آیا تو تھا غیر اختیاری، اب سوچنے لگا، اس سے لذت اور مزہ لینے لگا، اب یہ اختیاری ہو گیا. اب یہ کیا تھا، اس نے اسے باقی رکھا. وہ خیال تو آ رہا تھا جانے کے لیے، آ رہا تھا جانے کے لیے، اس نے روک لیا، اس نے سوچنا شروع کر دیا، اس نے لذت اور مزہ لینا شروع کر دیا. بلکہ اس کشمکش ہی میں تو اجر بڑھتا ہے. یعنی جو انسان کے اندر کشمکش ہوتی ہے نا، اس سے اجر انسان کا بڑھتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کا خیال نہ آئے، کوئی وسوسہ نہ آئے، کسی طرف ہمارا میلان نہ ہو. تو پھر انسان میں فرشتے میں کیا فرق ہوا؟ فرشتے میں کوئی خیال نہیں آتا، کوئی وسوسہ نہیں آتا، اس کے اندر کوئی اللہ نے میلان رکھا ہی نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ نے میلان رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ خیر اور شر کے تقاضے اس کے اندر موجود ہیں، اسی لیے اس کا اجر ہے، اس کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ دونوں طرح کے خیالات اس کے اندر ہیں.
ایک مرج البحرین ہے، اس کے دل میں چل رہا ہے، یہ دو دریا ہیں خیر و شر کے۔ اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ یہ غالب کس کو کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، کوئی محتاج اور معذور بنا کے نہیں بھیجا، اختیار اور ارادے سے بھیجا۔ اسی لیے جب آدمی کو گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ کوئی شیطان اس سے گناہ نہیں کراتا، اس کا نفس اس سے گناہ نہیں کراتا، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ شیطان تو کیا ایک وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈال دیتا ہے، بس پھر بدل کے خیال ڈال دیتا ہے۔ ایک خیال ڈالا یہ گناہ کر لے، اس نے کہا نہیں کرتا، پھر بدل کے ڈالا، اس نے کہا یہ بھی نہیں کرتا، پھر اور بدل کے تیسرا خیال ڈالا۔ تو جب گناہ کے خیالات بدل بدل کر آئیں تو یہ علامت ہے شیطان کی طرف سے۔ اور کسی ایک چیز پر، ایک گناہ پر طبیعت جم جائے، ڈٹ جائے کہ نہیں یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ نفس کی طرف سے ہے۔ تو جب شیطان بہکایا تو شیطان مردود پہ لعنت بھیجو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ لعنت بھیجو۔ اور جو نفس کی طرف سے تقاضا ہو اس کی مخالفت، اس تقاضے کی مخالفت۔ اب یہاں وظیفے کا کام نہیں ہے کہ اپنے نفس سے، اپنے جی سے کہہ دے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے نافرمانی نہیں کرنی۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کشمکش سے اجر بڑھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کشمکش ختم ہو جائے۔ ارے کشمکش اگر ختم ہو گئی پھر اجر کس بات کا ملے گا؟ یہ کس بات کا اجر ہے؟ ایک نابینا یہ کہے کہ جی میں بد نظری نہیں کرتا، تو کون سے کمال کی بات ہے، کیونکہ اس کے پاس تو دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ ایک نامرد یہ کہے کہ میں زنا نہیں کرتا، تو کون سے کمال کی بات ہے، اس کے پاس تو اس کام کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ نے اسے پوری مردانگی کی قوت عطا کی ہے، پھر وہ زنا سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے، یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب کمال ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہی ختم ہو جائے، خیال ہی ختم ہو جائے، یہ کشمکش ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ کشمکش موت تک رہتی ہے۔ نفس و شیطان اس کشمکش میں ڈال کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ارادہ، ہمت اور اچھے برے کی شناخت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب برائی کرتا ہے نا اپنے اختیار سے کرتا ہے، شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اسے عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کرا دے، یا نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کرا دے، کسی گناہ کی جگہ پر اس کو لے جائے۔ نہیں، یہ شرارت اپنی ہوتی ہے، شہوت کے لیے، لذت کے لیے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر جس اختیار کو غلط استعمال کر کے نافرمانی کی، ارے بھائی اسی اختیار سے بچ بھی تو سکتا تھا، وہی اختیار ہے نا، اس کو وہاں غلط استعمال کیا، اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتا تھا۔ فوراً استحضار کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، کیسے گناہ کر لوں، کیسے نافرمانی کر لوں، بس اتنا استحضار بھی کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس برے خیال کو کسی پر نظر پڑ گئی، آج کل کا زمانہ تو بڑا بے پردگی کا، بے حیائی کا زمانہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر یہ موبائل فون کا فتنہ ہاتھ میں ہے، دنیا جہاں کی بے حیائی اس کے اندر موجود ہے، وہ تصاویر اس کے اندر موجود ہیں۔ اب کسی چیز کو دیکھا اور دیکھ کر وہ خیال اندر جم گیا، پھر تقاضا ہوا، پھر تقاضا ہوا۔ تو اسی طرح سے ایک تو وہ گناہ ہے کہ جو آدمی باہر جا کر کرتا ہے، اور یہ زمانہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہے کہ پہلے بد نظری کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور اب بد نظری کے مواقع جیب میں موجود ہے، یہ موبائل فون کی شکل میں، کہ ساری دنیا کی بے حیائی اس کے اندر موجود ہے، خلوت ناپاک ہے۔ لیکن کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا استحضار موجود نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ میرے ہر قول اور فعل سے واقف ہے۔ اگر یہ استحضار آ جائے تو جو خلوت ناپاک ہے وہ خلوت پاک بن جائے، پاکیزہ ہو جائے، اس استحضار کی وجہ سے کہ خلوت میں کوئی میرے پاس نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
تو جب کسی حسین کا خیال آئے تو یہ سوچے کہ بھائی اس کا پیدا کرنے والا، اس کا مالک اور خالق، اس نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اس نے منع کیا ہے نا، تو اس حسین کو دیکھوں یا اس کو پیدا کرنے والے کو دیکھوں؟ کس کو دیکھوں؟ پھر جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ خود کیسا ہوگا، جس نے ساری کائنات کو رنگ دیے، حسن دیے، تو وہ کیسا ہوگا؟ اس کا دھیان قائم کرے، اس کا استحضار قائم کرے۔ یا دوسرا علاج یہ ہے کہ اس وقت کسی بد شکل کا تصور کرے، کہ طبیعت تو چاہتی ہے کسی حسین کو دیکھنے کی، اب کسی بد شکل کا تصور کرے کہ کوئی ایسا بد شکل ہے، اندھا ہے، چوندا ہے، ناک پچکی ہوئی، ہونٹ بڑے بڑے، تون بڑی سی نکلی ہوئی، ناک سے ریٹ بہہ رہی، منہ سے رال بہہ رہی، اب اس سے کیا ہوا؟ گھن آئے گی، طبیعت وہاں سے ہٹ جائے گی، طبیعت وہاں سے ہٹ جائے گی کہ اس تصور سے وہ خیال جاتا رہے گا، اور اگر حضرت فرمانے کہ نہ بھی گیا اس میں کمی ضرور آ جائے گی، کیونکہ عقلی مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ منتقل نہیں ہوتی، منصرف نہیں ہوتی، ایک وقت میں ایک طرف توجہ رہتی ہے، یا حسین کی طرف ہوگی یا بدصورت کی طرف ہوگی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بالضد کہلاتا ہے یہ، کہ دل چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھو، اس نے اس سے الٹ کسی بدصورت کو تصور میں لے لیا، بدصورت کو اپنے خیال میں لے لیا، اب یہ علاج بالضد کر رہا ہے۔ اور علاج اسی طرح سے ہوتا ہے، ایک علاج بالمثل ہوتا ہے اور ایک علاج بالضد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کشمکش سے آدمی کا اجر بڑھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر آدمی بچنا چاہے تو ہمت اور قوت سے کام لے، ہمت اور قوت سے، یعنی نفس کے آگے، شیطان کے آگے بالکل بے ہمت نہ ہو جائے، اپنی لگام اس نفس کے حوالے نہ کرتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے بھی نہ ڈالے، کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، جیسے وہ کہے ویسے کرتا رہے۔ جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے بھی نہ ڈالے۔ ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، یہ لڑائی وقتی نہیں ہے، جب تک کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے لڑائی ہے۔ اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ لیکن کب؟ جب ہمت کرے گا، بچنے کا ارادہ کرے گا، جب اس نفس کی لذت کو پامال کرے گا، پیروں تلے کچلے گا، پیروں تلے رون دے گا، اس لذت کا طالب نہیں بنے گا، اپنے مولا کا طالب بنے گا، پھر دیکھ دل میں کیسی حلاوت آتی ہے، کیسی لذت اور مزہ آتا ہے کہ اس فانی لذت کو چھوڑا، اللہ ایمان کی لذت اور حلاوت دل میں عطا کر دے گا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہمت اور قوت سے کام لے تو خدا تعالی ضرور مدد کرتا ہے، ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، اور جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے، کہ اس کی نظر اور ذوق اتنا بلند نہیں ہے کہ ان فانی چیزوں کے پیچھے یہ دم دے رہا ہے، فانی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے پوچھا کہ بھئی تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تجھ پہ عاشق ہو گیا اس لیے تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا دیکھ میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ اب یہ پلٹ کے پیچھے کو چلا، اس نے جوتا نکال کے اس کی ٹھکائی کرنا شروع کی کہ تو کیسا میں عاشق ہوں، تو عاشق ایسے ہوتے ہیں۔
تو جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، یہ چمک دمک کی دنیا ہے نا، چمک دمک کی، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ منقش سانپ، سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی جو جلد ہوتی ہے نا اس پہ کیسے نقش و نگار ہوتے ہیں، پھر اس سانپ کی جلد کے پرس بنتے ہیں، اس سانپ کی جلد کے جوتے بنتے ہیں اور دنیا میں مہنگے ترین ہوتے ہیں، یعنی اتنی قیمتی اس کی جلد ہوتی ہے، کتنا خوبصورت، کیسے نقش و نگار۔ لیکن سانپ کو دیکھ کے کوئی چاہتا ہے کہ اسے ہاتھ میں پکڑ لے، اس کے تو نام سے بھی خوف آتا ہے، اس کے نام سے ہی دور بھاگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے نقش و نگار ہے، پتہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، اگر اس کے قریب گیا اور اس نے ڈس لیا تو ہلاک کر دے گا۔ تو اس سانپ کے ڈسنے میں جسمانی ہلاکت ہے اور اس بد نظری میں ایمانی اور روحانی ہلاکت ہے، باطن کی ہلاکت ہے، اس کے اندر بھی زہر ہے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے نا، یہ نظر جسے یوں سامنے دیکھ رہا ہے، یہ شیطان کے دو زہر آلو تیر ہیں، شیطان کے تیر ہیں۔ شیطان کہتا ہے اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، دیکھ سامنے رہا ہے، لیکن یہ زہر آلو تیر ان کا رخ یہاں پر ہے، اس کے دل کو گھائل کر رہے ہیں، اس کے دل کو برباد کر رہے ہیں۔ دیکھتا آنکھ سے ہے، بربادی دل کے اندر آتی ہے، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی جو دنیا میں اللہ کے حرام سے اس چیز کو روکے گی جس سے اللہ نے منع کیا، اس سے اگر اس آنکھ کو روکے گا تو قیامت کے دن اس میں وہ صلاحیت ہوگی کہ یہ اللہ کا دیدار کرے گی، ورنہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گی۔ ٹھیک ہے کبھی انسان سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، روئے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کہ دیکھا تو دیکھتا ہی چلا گیا، پھر اس دیکھنے کی عادت بنا لی، اس مرض کو اتنا بڑھا لیا کہ وہ مرض چھوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ کیونکہ سب سے زیادہ جو یہ مرض پریشان کرتا ہے نا، بد نظری کا، موت کے وقت پریشان کرتا ہے، موت کے وقت پھر وہی چہرے سامنے آتے ہیں، پھر اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، اللہ کا استحضار نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا، بڑی عمر کے تھے، لکھا کہ حضرت دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں، عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بس اب قبر کی منزل قریب ہے، اور ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ بتاتے ہوئے لکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے لکھتا ہوں کہ للہ نظر کرم فرمائے کہ بد نظری کے مرض میں مبتلا ہوں، کیونکہ خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ بھائی اب یہ جواب ان کے حسب حال تھا کہ جب کسی پر نظر پڑے تو یہ دیکھا کرو کس عمر کی ہے، اگر وہ عمر میں چھوٹی ہے تو زور زور سے یہ کہا کرو یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، اگر وہ ہم عمر ہے تو بلند آواز سے یہ کہا کرو یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے، اور اگر وہ عمر میں بڑی ہے تو بلند آواز سے کہا کرو یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، اور 10 دن اس پر عمل کر کے مجھے لکھو کہ کیا ہوا، کیا رزلٹ ہے۔ ایک ہفتے کے بعد خط آ گیا، دعائیں لکھی کہ حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے اس مرض سے جان چھڑا دی۔ تو فکر کرنی چاہیے، یہ نظر جو ہے نا یہ اللہ کی ایک امانت ہے، آنکھ اللہ کی ایک امانت ہے، اس امانت کا استعمال وہیں کرنا ہے جہاں اس کی مرضی ہے، مالک کی۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اگر ہم اس کے مالک ہوتے تو اللہ یہ نہ کہتا کہ یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچا کر لو، اللہ یہ نہ کہتا، پھر کہتا جسے چاہے دیکھو، کیونکہ مالک تم ہو نا، اپنی چیز میں جو چاہے تصرف کرو۔ نہیں، اللہ کی ملک ہے، اللہ کی امانت دی ہے، اس امانت کو خیانت سے بچانا ہے، اور خیانت سے جبھی بچ سکتی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پہ آنکھ اٹھ جائے، اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پہ یہ جھک جائے۔ تو ہمارا کہ ہمت سے کام لو، ہمت پر مدد ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ مرض بالکل نکل جاتا ہے۔ اور اگر نہ بھی نکلے
بھائی کلفت برداشت کریں. ایک ہے دیکھنے کی لذت اور ایک ہے نہ دیکھنے کی تکلیف. دل چاہتا ہے نا، نفس چاہتا ہے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے، کیونکہ نفس کو مزہ آتا ہے. تو نفس کو نہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، دیکھنے میں سے لذت حاصل ہوتی ہے. تو اس کلفت کو برداشت کر لے، اس تکلیف کو برداشت کر لے. یہ تکلیف تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنتی ہے. یہ مشقت، یہ نہ دیکھنا، یہ تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جب کسی گناہ کا موقع ہو، جب نفس میں گناہ کے تقاضے ہوں، دل چاہے کہ کسی کو گھور لے تک لے، سمجھو کہ اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہے. اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا یہ وقت ہے کہ اب اپنے کو بچایا، نظر کو جھکایا، دل کو توڑا، اللہ اس دل میں آ گیا، اللہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی، وہ رحمت اور برکت اور متوجہ ہو گئی. تو یہ تو اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا وقت ہے نا. اور گناہ سے بچنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اور جو ثواب نماز پڑھ کے اللہ کا قرب اور ثواب ملتا ہے، وہی قرب، وہی اجر و ثواب گناہ سے بچ کے بھی ملتا ہے، کیونکہ فرض ہے نا. تو اگر یہ مرض نہ بھی نکلا تو کلفت ہوگی نا، تکلیف ہوگی، اس کو برداشت کر لے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرض عمر بھر کو لگ جائے تو وہاں کیا کرو گے؟ عمر بھر تکلیف برداشت کرو گے، تعاون اور کرہن اس مرض کو برداشت کرو گے. یعنی بعض مرض ہیں لگ جاتے ساری زندگی گزر جاتی ہے، آدمی برداشت کرتا ہے اس مرض کی تکلیف، اس تکلیف کے ساتھ چلتا ہے. فرمایا کہ یہاں بھی یہی کرو، اور اگر اس پر راضی نہیں تو کوئی دوسرا خدا تلاش کر لو، کیونکہ اس اللہ نے تو منع کیا ہے نا، جو ہمارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے تو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو. اب اس کام کے نہ کرنے میں کتنی بھی تکلیف ہو اور ساری زندگی یہ تکلیف رہے، اس تکلیف کو برداشت کرو. جیسے جسمانی مرض اگر لگ جاتا ہے، ساری زندگی آدمی اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے. اور اگر ایسا نہیں، اس پر تم راضی نہیں، تو بھائی کوئی دوسرا خدا تلاش کر لو. حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ فرمایا، سرمد گلا اختصار می باید کرد، یک کار ازیں دو کار می باید کر، یا تن برضائے دوست می باید داد، یا قطع نظر زیار می باید کر. کہتے سرمد دو میں سے ایک کام کر لے کہ بھائی یا تو اپنے نفس کو راضی کر لے یا اللہ کو راضی کر لے، شیطان کو راضی کر لے یا اللہ کو راضی کر لے. دو کاموں میں سے ایک کام کر، ایک راستے کو اختیار کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ تو نے راضی کس کو کرنا ہے. تو ایک فیصلہ کر لے کس کو راضی کرنا ہے. تو یہ نظر کی پاکیزگی جو ہے نا، نظر کو پاکیزہ رکھنا، یہ دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہے اختیار میں، غیر اختیاری نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہم تو بس نہ چاہتے بھی دیکھ لیتے ہیں. نہیں، نفس کی شرارت ہوتی ہے. اپنے کو روک سکتا تھا، نظر کو جھکا سکتا تھا. فوراً اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے عذاب کو سوچنا چاہیے. یہ پکڑ ہوگی، یہ سزا ہوگی، کیسے بچ سکتا ہوں اللہ کی پکڑ سے؟ ارے دنیا کے اندر وہ ایک کانٹا چبھ جائے نا، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کو، عقاب کو، پکڑ کو سوچنا چاہیے. سزا سے انسان ڈرتا ہے، چاہے معمولی سی سزا ہو، فوراً نفس رک جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.